مولانا محمد جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے دل دیکھے ہر کوئی فدا ہے دل دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد ایک سمت گلی ایک سمت عمر ایک سمت گلی ایک سمت عمر صدیق ادھر عثمان ادھر صدیق ادھر عثمان ادھر ان جگمگ جگمگ تاروں میں ان جگمگ جگمگ تاروں میں سرکار کا عالم کیا ہوگا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد قدموں میں جبھی کو رنگ لے تو چہرے کا تصور مشکل ہے قدموں میں جبھی کو رنگ لے تو چہرے کا تصور مشکل ہے جب چاند سے روشن ایڑی ہے جب چاند سے روشن ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد 7146 یہ گاڑی جس کی بھی ہے وہ اسٹیج کے پاس سے ہٹا دے 7146 یہ گاڑی جس کی بھی ہے وہ اسٹیج کے پاس سے ہٹا دے اب آئیے ہمارے مہمان خصوصی حضرت علامہ مولانا انوار اللہ صاحب کی استقبال کرتے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنت نعرہ تکبیر بھائی اسٹیج کے پاس جس کسی کی گاڑی کھڑی ہے مہربانی کر کے گاڑی ہٹا لے آپ سے ریکویسٹ کی جاتی ہے جس کسی کی بھی گاڑی ہے مہربانی کر کے گاڑی ہٹا لے ورنہ پولیس والے آ کے اس کو ٹو کر کے لے جائے گے پلیز اپنی گاڑی ہٹا لے یہاں سے الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین معاہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ رضوانا
آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ آئیے ہم اور آپ اپنے اور ساری کائنات کے مرکزی عقیدت انیس بے کسا چارہ ساز درد مندہ حضور رحمت عالم مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں جس انداز سے میں آپ کو ہدیہ درود و سلام پڑھاؤں، میرے ساتھ مل کر عقیدت و محبت سے بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے اور پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی، ذکر شہدائے کربلا میں ہم حاضر ہیں، اور آج جیسا کہ خلیفۃ رسول اللہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان ابن عفان جامع القرآن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت، آپ کی فکر امت اور آپ کی شان و عظمت کے لیے ہم یہاں پر آج سننے کے لیے حاضر ہیں۔ آج میرا بھی دل ہو رہا تھا کہ حضور کی مدح و سرائی آقا کریم کی بارگاہ میں نعت رسول کے چند اشعار پیش کروں۔ انشاءاللہ امید کروں گا کہ آپ بھی میرا ساتھ دینے کی کوشش کریں گے، تو مل کر پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ دیکھیے اللہ نے زبان دی تو ذکر کرنے کے لیے، ساری نعمتیں اللہ نے جو دی ہیں اس کا شکر کیسے ادا ہوگا جب اسے ہم اللہ کی بارگاہ میں استعمال کریں گے۔ تو زبان ذکر خیر کے لیے دی گئی ہے، تو آؤ مل کر آپ پڑھیں صلی اللہ علیہ یا وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت، اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی۔ تیرا نام وسیلہ ہے میرا، ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا، رنج و غم میں بھی سینہ سے راحت ہوگی، رنج و غم میں بھی سینہ سے راحت ہوگی۔ اور یہ سنا کہ بہت گور اندھیری کہتے ہیں قبر کو، اور یہ سنا گئے کہ بہت گور اندھیری ہوگی، او قبر کا خوف نہ رکھنا اے دل، قبر کا خوف نہ رکھنا اے دل، وہاں سرکار کے چہرے کی زیارت ہوگی، قبر کا خوف نہ رکھنا اے دل،
سرکار کے چہرے کی زیارت ہوگی اور ان کو مختار بنایا ہے میرے مولا نے او خلد میں بس وہی جا سکتا ہے او خلد میں بس وہی جا سکتا ہے جس کو حسنین کے نانا کی اجازت ہوگی خلد میں بس وہی جا سکتا ہے جس کو حسنین کے نانا کی اجازت ہوگی بولے سبحان اللہ اور حشر میں نفسا نفسی کا عالم ہوگا شاعر فرماتے ہیں کہ حشر کا دن بھی عجب دیکھنے والا ہوگا کہ حشر کا دن بھی عجب دیکھنے والا ہوگا زلف لہرا کے وہ جب آئیں گے وہ زلف لہرا کے وہ جب آئیں گے پھر قیامت میں بھی ایک اور قیامت ہوگی پھر قیامت میں بھی ایک اور قیامت ہوگی اور آخری اشعار کہ کبھی یاسین کبھی طٰہٰ کبھی واللیل آیا وہ کبھی یاسین کبھی طٰہٰ کبھی واللیل وہ جن کی قسمیں میرا رب یاد کرے جن کی قسمیں میرا رب یاد کرے کتنی دلکش میرے سرکار کی صورت ہوگی کتنی دلکش میرے سرکار کی صورت ہوگی نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی تیرا نام وسیلہ ہے میرا رنج و غم میں اسی نام سے راحت ہوگی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں رب قدیر جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی اس کے متعلق مجھے حق کہنے ہم تمام کو حق سن کر اس پر عمل اور دعوت عمل کی توفیق عطا فرمائے نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا اور اہل سنت کا کہ بیڑا پار اصحاب حضور اہل سنت کا کہ بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی عزیزان گرامی اللہ کے حبیب دانہ غیوب کی وہ صحابہ
اللہ اکبر، جس کے حوالے سے کل ہم نے سماعت فرمایا کہ حضور کے صحابہ تمام انسانوں میں انبیاء اور رسول کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام اپنے صحابہ سے بے انتہا محبت فرماتے تھے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر وہ صحابی کی شان اور فضیلت یہ ہے کہ آج دنیا کے اندر کوئی بھی شخص جو ہے وہ حافظ بن سکتا ہے، عالم بن سکتا ہے، محدث بن سکتا ہے، مفکر بن سکتا ہے، مقرر بن سکتا ہے، ولی بن سکتا ہے، قطب بن سکتا ہے، ابدال بن سکتا ہے، قلندر بن سکتا ہے، غوث بن سکتا ہے، مگر اب کوئی صحابی نہیں بن سکتا، اس لیے کہ صحابیت کا جو مرتبہ ملا ہے وہ چہرے والضحیٰ کی زیارت کی فضیلت ملا ہے۔ حضور کو ایمان کی حالت میں جس شخص نے بھی حضور کی زیارت فرمائی یا پھر ان کی صحبت میں رہا، کیونکہ کچھ صحابہ تو نابینا بھی تھے نا، جس کو بظاہر آنکھوں سے نہیں دیکھتے تھے، مگر حضور کا نور ایسا تھا کہ وہ بظاہر دنیا میں نابینا ہے مگر حضور کے جلووں کی وہ بھی زیارت کرتے تھے۔ تو جو حضور کے ایمان کی حالت میں صحبت میں رہا اور ایمان پر جس کا خاتمہ ہوا وہی صحابی کہلاتا ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ کے حبیب کے صحابہ کا ذکر اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ، اللہ فرماتا ہے ان سے راضی ہو گئے اور وہ ہم سے راضی ہو گئے۔ بارہا جگہ پر اللہ تعالیٰ نے حضور کے اصحاب کی فضیلت بیان فرمائے۔ آج جس عظیم المرتبت، آج جس شخصیت کا ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں انہیں خلیفۃ سوم کہا گیا ہے، تیسرے اسلام کے خلیفہ، خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا عثمان ابن عفان، جامع القرآن، کامل حیاء والایمان رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، اور آپ کی شان کے اندر بھی تقریباً 17 آیت مبارکہ قرآن کے اندر نازل ہوئی۔ میرے پیاری آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں اس سے پہلے ایک بات کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ذکر شہدائے کربلا میں ہم یہاں پر حاضر ہیں اور بہت سارے جو ہمارے عاشقان رسول اور غلامان اہل بیت ہیں وہ اس مجلس کو پوری دنیا کے اندر آپ دیکھیں، بالخصوص اسلام کے اہل سنن کا یہ انداز ہے اور ہم ہندو پاک والوں کا یہی مزاج ہے۔ جیسی ماہ محرم حرام شروع ہوتا ہے تو ہم امام علی مقام اور رفقا ان کے شہدائے کربلا کا ذکر کرنے کے لیے مجلس منعقد کرتے ہیں، اجتماعات منعقد کرتے ہیں، پروگرام کو سیٹ کیا جاتا ہے، ذکر و اذکار کیا جاتا ہے۔ خواتین جو گھر میں ہیں، جو صحیح مجالس اہل سنت کی ہیں، جس کو علماء کرم نے جس کی اجازت دی ہے، وہ خواتین پردہ نشین اپنی نسلوں کو اور اپنی ماؤں کو، جو بچوں کو وہ ذکر بھی سناتی ہیں۔ عزیزان گرامی، میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ بھی اس بات کو دیکھ رہے ہیں کہ ہم بھی یہاں پر ذکر کر رہے ہیں، مگر ایک بات ذہن میں رکھیں، ہم بھی ذکر کرتے ہیں کیونکہ ہم اہل سنت والے ہیں، مگر ایک طبقہ اور ہے جنہیں رافضی کہا جاتا ہے، جنہیں اہل تشیع کہا جاتا ہے، وہ بھی اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں۔ پھر فرق کیا ہے ہم میں ذکر کرنے میں اور ان کا ذکر کرنے میں؟ عزیزان گرامی، آج کس طریقے سے ناسبیت بڑھ رہی ہے، آج جس طریقے سے رافضیت بڑھ رہی ہے، آج جس طریقے سے خارجیت بڑھ رہی ہے، تو ہمارے ایمان کو اور ہمارے عقیدے کے تحفظ کے لیے بے انتہا ضروری ہے کہ جو قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمارے اسلاف نے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہم کو دیا، ہم اس عقیدے پہ قائم و دائم رہیں اور اسی عقیدے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ ذکر کی محفل ہے، ذکر شہدائے کربلا کی، مگر آپ دیکھ رہے ہیں پہلے اسٹارٹ میں جہاں جناب علی، جناب جو رکن مجلس شورائے سنی دعوت اسلامی، میری مراد جناب صادق رضوی صاحب سے ہیں کہ حضرت مولانا صادق رضوی نے آپ کو 2 دن جو ہیں وہ ابتدا کے اندر محرم الحرام کی فضیلت بھی بتائی، نماز کی عظمت بھی بتائی، اور اب 2 دن سے میں آپ کو خلفائے راشدین کا ذکر کر رہا ہوں۔ کیا ضروری ہے خلفائے راشدین کا ذکر کرنا؟ یاد رکھیں یہی ہمارا عقیدہ اہل سنت ہے، اس میں ہمیں غلط ملت نہیں کرنا ہے اور ہم ان کو ان راستے پر نہیں چلنا ہے، کیونکہ آج ایسے طبقے کے لوگ پائے جاتے ہیں، ایک طرف وہ لوگ ہیں جو صرف اہل بیت کی بات کرتے ہیں، جو پنجتن پاک کی بات کرتے ہیں، جو آل رسول آل نبی کی بات کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کے دلوں میں صحابہ کا بغض ہے، ان کے دلوں میں خلفائے ثلاثہ کا بغض ہے، ان کے دلوں میں صحابہ کی عظمت نہیں ہے، اس وجہ سے وہ بھی ایمان سے دھو بیٹھے ہیں، وہ بھی گمراہیت کے راستے پر ہیں، اور ایک طرف وہ فرقہ ہے جو خارجیت والا فرقہ ہے جنہیں اہل بیت سے بھی تکلیف ہے۔ مگر یاد رکھیں الحمدللہ کی رب العالمین، ہم اہل سنت والے جماعت والے ہیں، ہم حضور کے گھر والوں کو بھی ذکر کرتے ہیں، حضور کے در والوں کا بھی ذکر کرتے ہیں، حضور کے گھر والوں سے بھی محبت کرتے ہیں، حضور کے در والوں سے بھی محبت کرتے ہیں، حضور کی آل سے بھی محبت کرتے ہیں، اور وہی حضور کے صحابہ جس کو حضور نے فرمایا ہے یہ میرے صحابہ ہیں، بِأَصْحَابِكَ النُّجُومُ وَبِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ وَاِهْتَدَيْتُمْ، میرے صحابہ تمہارے لیے ستاروں کی مانند ہیں، تم نے اگر کسی ایک کی بھی پیروی کر لی تو تم ہدایت یافتہ ہو جائے گے۔ حدیث قدسی کے حدیث رسول کے آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ کو برا نہ کہو، اور جو میرے صحابہ پہ لعن طعن کرے اس پر میری بھی، اللہ کے بھی، اس کے فرشتوں کی بھی اور سارے مومنوں کی لعنت ہے۔ عزیزان گرامی، اب آپ اندازہ کریں صحابہ کا مقام کیا ہے۔ اگر آپ امام علی مقام، امام حسین
حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اس کربلا کی شہادت کو سمجھنا چاہتے ہیں تو صدیق اکبر کی زندگی کو بھی آپ کو جاننا ہوگا. آج آپ دیکھ رہے ہیں مصطفیٰ کریم نے اس دعوت کو پھیلایا, دین کی تبلیغ سرکار نے فرمائی. شرط اگر دیکھو آج اسلام کا پرچم بلند ہے. آقا کریم فرماتے ہیں کسی اور نبی کو اسلام کی راہ میں اتنا نہیں ستایا گیا جتنا مجھے ستایا گیا ہے. حضور فرماتے ہیں کہ مجھے بے انتہا تکلیف پہنچائی گئی ہے دین کی راہ کے اندر. ہم نے تاریخ بھی ہم نے سنی ہے حضور نے کتنی عظیم قربانیاں دی ہیں. آقا کریم کا حال یہ تھا مکے کی سرزمین پر حضور کو جو ہے اتنا تکلیف دی جاتی تھی. جیسی سرکار نے اعلان نبوت فرمایا سب سے پہلے ہوا کیا, کوہ صفا سے یہی تو ہوا تھا کہ ابو لہب کھڑا ہو گیا اور معاذ اللہ اس نے نازبہ کلمات حضور کی بارگاہ میں کہا, حضور کی شان میں کچھ گستاخی کی. مگر آپ دیکھیں تو صحیح آقا کریم نے اس کا جواب نہیں دیا, اس گستاخی کا جواب نہیں دیا, اس کی بات کا جواب نہیں دیا. کیوں؟ اس لیے کہ حضور اگر کچھ کہتے ہیں وہ حدیث بنتی. مگر اللہ نے فرمایا محبوب اس نے تمہارے خلاف میں بولا ہے, ابو لہب نے تمہاری گستاخی کی ہے, نازبہ کلمات کی ہے. محبوب تم نہیں, ہم اس کا جواب دینے کے لیے آئے ہیں, ہم اس کا جواب دیں گے اور یہ قیامت تک اس کا جواب قائم رہے گا. اور آج بھی سورۃ اللہب جو قرآن میں موجود ہیں اللہ نے اس کا جواب دیا تبت یدا ابی لہب و تب, تباہ ہو جائے ابو لہب کے دونوں ہاتھ. اور وہ تو تباہ ہو ہی گیا اور اس کی بیوی اور اس کے گلے میں کھجور کا پھندا اور اس طریقے سے ذلیل و خوار ہوئے. عزیزان گرامی میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں اتنی تکلیفیں سرکار نے برداشت کی. پہلا اعلان نبوت فرمایا, پھر کیا ہوا مکے کی سرزمین پر حضور پر جو ہے نا وہ راستے تنگ کر دیے گئے ہیں, حضور پر زندگی کو تنگ کیا جا رہا ہے. آپ دیکھتے ہیں کبھی اونٹ کی اوجڑیاں رکھی جاتی ہیں, کبھی سرکار پر کچرا پھینکا جاتا ہے, کبھی حضور کے قدم و رہا ہوئے اور قدمان ناز مبارک کے نیچے کانٹوں کو بچھایا جاتا ہے. حضور کے اوپر طائف کے میدان میں اتنے پتھر برسائے گئے کہ آقا کے سر تاپا خون میں حضور کے جو ہے نالین بھر جاتے ہیں. عزیزان گرامی اتنی ساری قربانیاں حضور دیتے ہیں, شہر بدر کیا جاتا ہے. آپ نہیں دیکھتے ہیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنی تکلیفیں دی گئی, وہ مکہ پیارا مکہ اسے حضور کو چھوڑنا پڑا اور ہجرت کر کے سرکار مدینے آتے ہیں. اس کے بعد اسلام کی ترویج کے لیے کل ہم نے دیکھا حضرت سرکار دو جہاں کے ظاہری پردہ فرمانے کے بعد جب اسلام کی بات آئی کہ اب تو حضور آخری نبی ہیں, خاتم النبی ہیں, حضور کے بعد اب کوئی نبی دنیا میں قیامت تک آنے والا نہیں, اسلام تو پھیلائے گا, قیامت تک بڑھتا جائے گا, پوری دنیا میں اسلام کو پھیلانا ہے, تو اس کی ذمہ داری کون ہوگی؟ تو یقیناً اس کے بعد اسلام میں خلیفہ کا نظام بنا اور خلافت کے منصب پر حضرت سیدنا صدیق اکبر جو ہیں وہ حضور کے بشارتوں کی بنیاد پر, قرآن کی بشارتوں کی بنیاد پر اور اصحاب رسول کا اور عشرہ مبشرہ کا خلفائے راشدین کی رائے مشورے سے صدیق اکبر کو خلیفہ بنایا گیا. عزیزان گرامی آپ نے اپنی زندگی کے اندر اسلام کو آگے بڑھایا, اس اسلام کے پرچم کو بلند کیا. آپ نے فکر امت کے اندر اپنی پوری زندگی 2 سالہ اور چند مہینے کی وہ خلافت کی کرسی پر انجام دی اور خدمت قلب کی, اسلام کی خدمت کی, اسلام کے تحفظ کا کام کیا. آپ نے معرکوں اور جنگوں کے اوپر صحابہ کو بھیجا. عزیزان گرامی حضرت صدیق اکبر کا دور گزرا, فاروق اعظم کا دور آیا. کل وقت نہیں تھا حضرت فاروق اعظم پر گفتگو کرنے کا, میں یہ کوشش کر رہا تھا کیونکہ میں نے یہاں کا مزاج یہ بھی سنا ہے لوگ کہتے ہیں ذکر شہداء کربلا شروع کر دیا جائے, اہل بیت کی بات شروع کر دیں, مگر یاد رکھو اہل بیت کی فضیلت بھی سمجھنا ہو تو صحابہ سے سمجھنا ہوگی, اور اگر صحابہ کی فضیلت سمجھنا ہے تو اہل بیت سے سمجھنا ہوگی. ہم صرف یا حسین یا حسن کا نعرہ لگانے والے لوگ نہیں ہیں, ہم سینے پیٹ کر امام علی مقام کی محبتوں کے جو ہے ایسے دم بھرنے والے لوگ نہیں ہیں. ہم تو وہ ہیں جو حضور کی تعلیمات پر اور حضور کے فرمان پر اپنی زندگی گزارنے والے تھے. آقا کریم کے وہ صحابہ بھی ہمارے لیے ایمان کا حصہ ہیں, اور جب تک ان کو نہیں سمجھے گے اہل بیت کی بھی عظمت سمجھ میں نہیں آئے گی. عزیزان گرامی تو فاروق اعظم کے اوپر کل وقت متعین مختصر ہو چکا تھا, مجھے بڑا پیغام دینا تھا, اس لیے آج صرف ایک عنوان رکھا ہوں, جناب عثمان غنی. وہ عثمان غنی اللہ اللہ ایسے چہتے ہیں حضور کی, ایسے ہے پیارے حضور کے. جب فاروق اعظم کی شہادت ہوئی تو فاروق اعظم نے اپنا کوئی خلیفہ منتخب نہیں فرمایا. اسلام کا جو دور شروع, یہ میری نئی جنریشن, یہ نئے بچے, یہ آنے والی جنریشن جنہیں دین سے بڑی دوری ہے, آج ہم دیکھ رہے ہیں تعلیم کے نام پر دنیا کی عصری تعلیم کے اندر ہمارے بچے کو ہم اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلانا چاہتے ہیں, مگر اگر اسلام کی تاریخ کے حوالے سے, دین کے علم کے حوالے سے پوچھے تو ہماری توجہ نہیں ہے. تاریخ کا تے بھی ہمارے بچوں کو معلوم نہیں ہے اسلام کی کیا تاریخ گزری ہے. عزیزان گرامی میں جس سرزمین سے تعلق تھا, اس جمعہ میں خطاب کے لیے نہیں پہنچا اپنی مسجد میں, مجھے کچھ نوجوانوں کے کال آئے اور انہوں نے کہا حضور آج کیا حضرت آپ کا خطاب کا عنوان ہوگا, ہم چاہتے ہیں آپ اہل بیت کیا ہوتے ہیں ہمیں معلوم ہی نہیں ہے, خلافت کیا ہوتی ہے ہمیں خبر ہی نہیں ہے, تو ذرا ہمیں سمجھائیں یہ اسلام میں اہل بیت کا کیا مقام ہے اور یہ اہل بیت کہا کسے گیا ہے.
اہل بیت کے معنی کیا ہیں؟ عزیزان گرامی یہ حال ہماری نسلوں کا ہے. آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اس بات پر توجہ دیں کہ بنیادی تاریخ اور ہماری اسلام کی جو ہسٹری ہے وہ اپنے بچوں کو بتائیں، اس لیے کہ اسلام کی بقا اس اعتبار سے ہے کہ جو قوم اپنی تاریخ بلا دیتی ہے اس قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے. میں رک کر ایک بات کہوں گا، آپ سے گزارش ہے میری، لوگ آتے رہیں گے جاتے رہیں گے، کچھ کام کرنے والے والنٹر کام کریں گے، برائے مہربانی آپ ادھر توجہ نہ دیں، آپ صرف اس گفتگو کی طرف، اس ذکر خیر کی طرف توجہ دیں جس کی بات آپ کو بیان کی جا رہی ہے. اور یہ بے انتہا ضروری ہے ایسے فتنے کے دور میں کہ ہم اپنا پورا مرکز اپنے نگاہ کا، اپنے عمل کا، اپنی سوچ کا، اپنی فکر کا دنیا سے ہٹا کر جب بات حضور کی سننے بیٹھے ہیں تو صرف اس طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے. یہ وقت بڑا قیمتی ہے. میں جانتا ہوں آپ بڑے مصروف لوگ ہیں ممبئی کی سرزمین پر رہنے والے، کتنا وقت نکال کے آنا بھی آپ کے لیے بڑا مشکل ہے، مگر یہ بات ذہن میں رکھے اللہ نے توفیق دی اس وقت کو تو اس کو غنیمت جانے، اس ذکر کو غنیمت جانے. موت کا کسی کو بھروسہ نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں. اگر یہاں کا آنا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، اگر یہاں کا بیٹھنا میرے کریم کی بارگاہ میں قبول ہو گیا تو یہاں کا بیٹھنا کل مدینے میں بیٹھنے کا ذریعہ بن سکتا ہے. یہاں کا بیٹھنا، یہاں کا ذکر کرنا کل جنت میں بیٹھنے کا ذریعہ بن سکتا ہے. تو عزیزان گرامی، حضرت عثمان فاروق اعظم کی شہادت ہوئی تو آپ کی شہادت کے بعد آپ نے خلیفہ کا انتخاب نہیں کیا. صدیق اکبر نے تو فاروق اعظم کا انتخاب کر دیا تھا، مگر فاروق اعظم نے 6 عشرہ مبشرہ میں سے 6 افراد کا ذکر کیا کہ ان میں سے جو بہتر ہوگا تمہارے مشورے پر، رائے پر، اس کو خلیفہ بنا دیا جائے. اس میں عثمان غنی کا بھی نام ہے، مولائے کائنات کا بھی نام ہے، عبد الرحمن بن عوف کا نام ہے، حضرت سعد بن وقاص کا نام ہے، حضرت زبیر ہے، حضرت طلحہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے یہ عشرہ مبشرہ میں سے تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت پھر آپ کو ملتی ہے. اسلام کا ترتیب ایسی چلی ہے، حضور کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا تو پہلے خلیفہ صدیق اکبر بنے، انہوں نے اسلام کے پرچم کو آگے بڑھایا، انہوں نے دعوت و تبلیغ کو آگے بڑھایا، انہوں نے فتوحات کیے، انہوں نے دور دراز تک قرآن کو پہنچایا. اس کے بعد آپ کا وصال ہوا تو فاروق اعظم جو ہیں وہ منصب خلافت پر بیٹھے. 10 سال کا عرصہ امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے گزارا. 22 لاکھ مربع میل پر آپ نے اسلام کے پرچم کو پھیلا دیا. اور جب اسلام کا پرچم پھیل گیا اور ساری شرق کا غرب آدھی زمین پر دنیا کی اسلام کے ماننے والے ہو گئے اور نئے نئے قبائل کے لوگ بھی اسلام کے اندر داخل ہو گئے تو فاروق اعظم نے حج کے موقع پر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، مولا یہ اب تیری حبیب کی امت جو ہے وہ کثرت سے بڑھتی چلی جا رہی ہے، اسلام کی فتوحات بڑھ رہی ہے اور تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا جو معاملہ ہے مولا مجھ پر ذمہ داریاں بھی بہت ہیں اور میں کمزور ہوں، اب تو مجھے اپنی بارگاہ میں بلا لے. عزیزان گرامی، فاروق اعظم کی دردناک شہادت ہوتی ہے اس لیے کہ حضور نے بشارتیں دے دی تھی، اسے دردناک بھی نہیں کہا جا سکتا ہے. یہ تو بظاہر کہنے کے لیے کہ کس تکالیف کے اندر صحابہ کی زندگی گزری ہے، ورنہ شہادت کا بڑا عظیم مقام ہے. شہادت بھی ایک فضیلت کی چیز ہے، شہادت بھی ایک انعام و اکرام کی چیز ہے، یہ سب کو میسر نہیں آتی ہے. عزیزان گرامی، تو فاروق اعظم کی جب شہادت ہوئی تو آپ کی شہادت کے بعد عثمان غنی آئے اور عثمان غنی نے تقریباً 12 سال کا عرصہ اپنی جو ہے وہ خلافت کے اندر گزارا. آئیے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں. حضرت عثمان ابن عفان جامع القرآن کامل حیاء والایمان، آپ کے یہ جو القابات ہیں حضرت عثمان کا تعلق کیسے ہے؟ 5ویں پشت میں جا کر وہ حضرت سرور کائنات کی جد اعلیٰ سے مل جاتا ہے. اور حضرت عثمان کا رشتہ حضور سے ننیالی طریق سے تو اتنے قریب ہیں کہ حضرت عثمان کی جو نانی تھی ام الحکیم البیضہ، ان کا یہ معاملہ تھا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھپھی تھی، آقا کریم کی سگی پھپھی. حضرت عبداللہ جو حضور کے والد محترم ہیں، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سگی بہن جو ان کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، حضرت عبد المطلب کی بیٹی، وہ حضور رحمت عالم کی سگی پھپھی تھی اور ان کے نواسے حضرت عثمان غنی تھے. تو اس اعتبار سے عثمان غنی حضور کے اتنے قریبی رشتے میں کہ حضور کے بھانجے ہیں رشتے کے اندر. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک لقب غنی ہے. اور آج دنیا سنیت میں، دنیا اسلام کے اندر جو بھی مسلمان ہیں وہ عثمان کو صرف عثمان کہہ کر نہیں پکارتا،
وہ حضرت عثمان کو عثمان غنی کہہ کر پکارتا ہے. آج مساجدوں کے اندر بھی کیسے دیکھتے نہیں آپ, یہ ترتیب وار ہمارے بزرگوں نے جو شروع کیا تھا ایک سلسلہ, یہی چیزوں کے لیے کہ ہمارا اور ان اہل تشیع کا, رافضیت کا, تفضیلیوں کا فرق واضح ہو جائیں کہ مسجدوں کے اندر اللہ و رسول کے ساتھ میں ہم نے خلفاء راشدین کا بھی نام لکھا ہے. یہاں کا بھی ترتیب ہوگا, ہمارے شہروں میں بھی گئے کہ پہلے خلیفہ کا نام, آنے والے نسلوں کو یہ پتہ چل جائے اسلام کا پہلا خلیفہ ابو بکر, اسلام کا دوسرا خلیفہ فاروق اعظم, اسلام کا تیسرا خلیفہ حضرت عثمان ابن عفان یا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور چوتھے خلیفہ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عزیزان گرامی, یہی ترتیب ہے, عثمان غنی کہتے ہیں. اور دیکھیں نا, مسلمانوں کا معاملہ بھی ہے, جب کوئی چیز کسی سے نسبت ہو جاتی ہے تو اس کا مقام یہ ہوتا ہے کہ پھر دنیا اسی کی طرف رغبت کرتی ہے. ہم جب دولت مانگتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں اللہ ہم کو عثمان غنی کا صدقہ عطا, حضرت عثمان غنی کی دولت کا صدقہ عطا فرما. کیا غنی خالی حضرت عثمان غنی دنیا میں وہی غنی تھے, مالدار وہی تھے؟ غنی کہتے ہیں مالدار کو, تو خالی حضرت عثمان مالدار نہیں تھے, قارون بھی تو مالدار تھا, حامان بھی تو مالدار تھا, فرعون کے پاس بھی بہت دولت تھی. آپ نہیں دیکھتے سکندر اعظم جس کو کہا جاتا ہے دنیا کا, اس کے پاس بھی بہت دولت تھی. مگر مسلمان اگر دعا کرتا ہے تو اس قارون کی دولت نہیں, بلکہ وہ دولت جو حضور کے قدموں میں قربان کرنے والے عثمان کی تھی, وہ غنا, وہ غنا, وہ دولت, وہ سرمایہ جو حضرت عثمان نے حضور کے لیے پسند فرمایا تھا. اس وجہ سے دعا کرتے ہیں. عزیزان گرامی, آئے عثمان غنی کی زندگی دیکھیں. حضرت عثمان غنی کی بہت ساری خصوصیات ہیں, اس میں سے میں آپ کو دوران بیان خصوصیت بتاتے چلوں. پہلی خصوصیت کیا ہے عثمان غنی کی, کہ حضرت عثمان غنی اسلام میں چوتھے نمبر پر قبول کرتے ہیں. اسلام کو چوتھے نمبر میں قبول کرنے والے حضرت عثمان غنی ہیں. اور آپ کا معاملہ کیا تھا, میں نے کل پیغام دیا آپ کو, فکر امت کے تعلق سے حضرت ابو بکر کی فکر کیا تھی, حضرت فاروق اعظم کی فکر کیا تھی. اے مسلمانوں, ہم بھی یہ فکر لے کر جائیں. آج تو حالت یہ ہے کہ اسلام کے تعلق سے ہمارے ہی گھر کے اندر کا ماحول جو ہے وہ مختلف عقیدوں میں بڑھ چکا ہے, مختلف فرقوں میں بڑھ چکا ہے. اللہ ماشاءاللہ, العیاذ باللہ, الامان, اللہ کی پناہ ہو اس بات کو لے کر کہ اللہ ہمارے گھر میں بد عقیدوں کی جو ہے وہ کبھی تک دور تک اس کی بدبو بھی نہ آنے پائے. عزیزان گرامی, مگر آپ دیکھیں کہ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ مولا تبارک و تعالی عنہ جو ہیں, ہم جن کا ذکر کرنے آئے ہیں, ان کی خصوصیت یہ کہ آپ چوتھے اسلام قبول کرنے والے تھے. ہم نے کتنوں کو اسلام کی دعوت دی, ہمیں فکر نہیں ہے ایز اے مسلمان ہونے کی حیثیت سے, ایز اے مومن ہونے کی حیثیت سے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ حضور کے اس پرچم, اس پیغام کو, اسلام کی دعوت کو ہم غیروں تک پہنچائیں. مگر یہ کب ممکن ہوگا, جب ہم خود اسلام کے فالوور ہوگے, جب ہم خود اسلام پسند کرنے والے ہوگے, جب ہم خود اسلام پر عمل کرنے والے ہوگے, جب ہم اسلام سے محبت کرنے والے ہوگے, جب ہم اسلام کو سمجھنے والے ہوگے. مگر آج ہماری ظاہری زندگی کا جائزہ لیں تو دور دور تک اسلام ہماری زندگی میں نظر نہیں آتا. آج دیکھیں چہروں سے لے کر ہمارے اعمال تک, ہمارا کردار, ہمارا کیریکٹر, ہماری تجارت, ہماری معیشت, ہماری تعلیم, ہماری ڈیلی زندگی, ہماری ڈیلی روٹین, اگر کہیں سے ہم کو یہ دیکھا جائے گا کہ اسلام کے ماننے والے ہیں تو سوچنا پڑتا ہے. آج کسی پلیٹ فارم پر ہم کھڑے ہوں یا کسی ٹرین میں سفر کر رہے ہوں, یا کئی ایسے معاملات ہیں کہ جہاں آدمی جو ہے وہ اس بات کو لے کر پریشان ہوتا ہے, کنفیوز ہوتا ہے, میرا سامنے والا کھڑا ہوا شخص مسلمان بھی ہے یا نہیں ہے. عزیزان گرامی, میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں, تو ہماری ذمہ داری, صدیق اکبر کی فکر کیا تھی, صدیق اکبر نے حضرت عثمان غنی کو اسلام کی دعوت دی. اور کیوں, کیونکہ آپ دوست بھی تھے, تجارت میں بھی ساتھ میں رہتے تھے, تو صدیق اکبر نے ایک مزاج بنایا, ایک ماحول بنایا کہ عثمان غنی کو اسلام کی طرف بلایا جائے. آپ نے دعوت دی اور آپ ہی کی دعوت پر عثمان غنی نے اسلام کو قبول فرمایا. عزیزان گرامی, جیسی حضرت عثمان نے اسلام قبول کیا, آپ بڑے رئیس تھے مکہ کے, آپ کا خاندان بھی بڑا رئیس تھا, بڑے اعلیٰ تجربے کار تھے, عزت تھی آپ کی. اور عثمان غنی کا جو ہے نا یہ معاملہ تھا کہ شرافت تو بے انتہا, سر تاپا شریف تھے عثمان غنی. عثمان غنی نے خود فرمایا, آپ فرماتے میری خصوصیت یہ ہے کہ دور جاہلیت کے اندر میں نے کبھی گناہ کا کام نہیں کیا, میں نے کبھی بے حیائی نہیں کی, میں نے کبھی شراب نوشی نہیں کی, میں نے کبھی زنا کا کام نہیں کیا, میں نے کبھی جو ہے وہ جوا نہیں کھیلا, میں نے اس طریقے سے زندگی گزاری ہے. عزیزان گرامی, آپ جانتے ہیں عثمان غنی, اللہ اللہ, حضرت عثمان غنی کی بات وہاں سے شروع کروں جو آج کا ہمارے لیے بے انتہا پہلا درس ہے. اور عثمان غنی کا یہ وصف, ان کی یہ صفت آج
قوم کے ہر لڑکے میں، ہر بیٹی میں، ہر بیٹے میں، بلکہ ہر مومن کے اندر ہونی چاہیے۔ وہ کون سی صفت ہے کہ جو پوری دنیا کائنات کے اندر آقا فرماتے ہیں میری امت کے اندر سب سے باحیا کوئی ذات ہے وہ عثمان غنی کی ذات، سب سے باحیا، سب سے باحیا آقا فرماتے کوئی ہے تو وہ میرا عثمان ہے۔ حضرت عثمان ایسے حیادار تھے، حضرت عثمان باحیا تھے۔ باحیا کا مطلب آپ جانتے ہیں عثمان غنی کا معاملہ کیا تھا؟ آپ فرماتے جب سے میں نے حضور کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، دست بیعت پر حضور کے اپنا ہاتھ مبارک سیدھا ہاتھ رکھا، اس وقت تک کبھی زندگی میں نے اس ہاتھ سے اپنی شرمگاہ کو نہیں لگایا، اس ہاتھ کو کبھی شرمگاہ کو نہیں لگایا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیا کیسی تھی؟ فرشتے بھی عثمان غنی سے حیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ مجلس میں جناب عثمان غنی بھی بیٹھے تھے اور آقا کریم گفتگو فرما رہے تھے۔ اچانک سرکار عثمان غنی کی جو ہے وہ سینے مبارک سے کپڑا ہٹا اور آپ کا سینے مبارک دکھنے لگا تو حضور فرماتے ہیں کیا بات ہے، ابھی فرشتے یہاں موجود تھے اور ابھی فرشتے یہاں سے ہٹ گئے ہیں۔ پوچھا فرشتوں سے اے فرشتوں بتاؤ تو صحیح اب تک مجلس میں تھے ابھی یہاں سے کیوں ہٹ گئے؟ کہا یا رسول اللہ عثمان کے سینے سے کپڑا ہٹ گیا تھا، اس وجہ سے فرشتے بھی عثمان سے حیا کرتے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام اپنے گھر میں تشریف فرما گئے اور پیر قدمان ناز مبارک کو سرکار نے دراز فرما کر بیٹھے ہیں۔ اتنے میں ہوتا یہ ہے دروازے پر دستک ہوتی ہے۔ یہ حدیث ام المؤمنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ مولا تبارک و تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہے آقا کی پنڈلی مبارک جو اس پہ سے کپڑا ہٹا ہوا تھا اور جیسی سرکار نے دیکھا دروازے پر دستک ہوئی تو صدیق اکبر داخل ہوئے، سرکار اسی طریقے سے آرام فرماتے رہے۔ دوسرا دستک ہوئی فاروق اعظم داخل ہوئے، سلام کیا حضور کے قدموں میں آ کر بیٹھ گئے، حضور اسی طریقے سے بیٹھے رکھے۔ تیسری مرتبہ دستک ہوئی جناب عثمان ابن عفان تشریف لائے، آقا کریم علیہ السلام نے جو ہے اپنے پیروں کو سمیٹ لیا، پنڈلی پر کپڑے کو ڈال دیا اور بیٹھ گئے، گفتگو ہوئی وہ سب چلے گئے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں یا رسول اللہ کیا بات ہے، ابو بکر آئے تو پنڈلی کھلی رہی، عمر فاروق آئے تو آپ اسی طریقے سے پنڈلی کھلی رہی اور آپ آرام فرماتے رہے، مگر عثمان آئے تو آپ نے اپنی پنڈلی کو جھاگ دیا۔ آقا فرماتے عائشہ میں اس سے حیا نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، جس سے اللہ اس کے فرشتے حیا کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی اور میری امت کی وہ مائیں اور بہنیں اور قوم و ملت کی وہ بیٹیاں، مجھے پتا چلا ہے کہ الحمدللہ خواتین بھی آج کثرت کے ساتھ یہاں پر حاضر ہو رہی ہیں اور ان میں خواتین سے کہنا چاہوں گا، میری قوم کی بیٹیوں سے کہوں گا، خاتون جنت کی کنیزاؤں سے کہوں گا، حیا اسلام کا پیکر ہے اور الحیاء من الایمان، حیا ایمان کا جز ہے، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ اور آج افسوس ہائے افسوس یہ قوم کی بچیاں جنہیں پردے میں رہنا چاہیے تھی، یہ خاتون جنت کی کنیزائیں جنہیں پردے میں اپنی زندگی گزارنا چاہتی تھی، آج یہ اتنی بے حیا ہو گئی ہے کہ انہوں نے اپنی اوریانیت کو قبول کر لیا، اپنے حسن و جمال کو دنیا کے سامنے اس طرح پیش کر رہی ہے۔ کیا تمہیں خوف نہیں آتا ہے کل قیامت کے اندر کس طریقے سے بے حیائی کا معاملہ ہونے والا ہے؟ اے خاتون جنت کی کنیزاؤں تمہارے لیے تو بے انتہا ضروری تھا، اس لیے کہ تم سے نسلیں پلنے والی ہے۔ غوث اعظم کی والدہ باحیا تھی تو غوث اعظم پیدا ہوتے ہیں، غریب نواز کی والدہ باحیا اور اسلام پر پیرا تھی تو غریب نواز پیدا ہوتے ہیں۔ جب آج تم بے حیا ہو گئی ہو، آج تم سوشل میڈیا کے اوپر ہو، آج تم مجرا کر رہی ہو، آج تم انسٹاگرام کے اوپر اپنی اوریانیت کو پیش کر رہی ہو اور دنیا کے سامنے اپنے کو بے پردہ کر رہی ہو، اے میری پردہ نشین مائیں، اے میری بیٹیاں سنیں تو سکی یہ تمہارے لیے کتنا بڑا وبال ہوگا۔ آج جو ہم ذلت اور رسوائی کا شکار ہو رہے ہیں، آج پوری دنیا میں جو تباہ برباد ہو رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم بے حیا ہو گئے، مرد ہو یا عورت کہیں خوف نہیں آتا، بھڑلے سے گستاخیاں گناہ کے کام کرتے ہیں دنیا کے سامنے۔ وہ سوشل میڈیا تم مر بھی جاؤ تو تمہارا گناہ جاری رہے گا، اس پر اس طریقے سے بے حیائیوں کے کام ہو رہے ہیں۔ بازار ہو، معاشرہ ہو، گھر ہو، عورتوں کے لیے ذمہ داری تھی وہ حیا کا دامن پکڑیں، مرد کی ذمہ داری وہ دین کا حیا کریں، مگر آج یہ حیا ختم ہو گیا۔ بڑی حیرت ہوتی ہے اور کبھی کبھی خون کھولنے لگتا ہے جب نوجوانوں کو دیکھا جاتا ہے کہ اگر جاتی ہوئی عورت کو وہ اس طریقے سے گھور کر دیکھتے ہیں کہ پھر ان کو ایسا لگتا ہے وہ آنکھوں میں ایکس رے مشین فٹ کر کے بیٹھے گی، معاذ اللہ، انہیں حیا بالکل نہیں آتی۔ یاد رکھیں قرآن نے فرمایا ہے اے مرد مومن اور اے مومن عورتیں
اپنی نظروں کو نیچے رکھو, اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو, اس لیے کہ نگاہ ایسی چیز ہے, پہلے یہ بہکتی ہے, پھر دل بہکتا ہے, اور پھر انسان اپنی شرمگاہ سے گناہ کرتا ہے. یاد رکھے نگاہ سب سے بڑی چیز ہے. اگر نگاہوں کی حفاظت ہو جائیں تو پھر خیالات غلط نہیں آتے ہیں. اور ہماری نگاہ میں تو حضور کا گنبد خضرا ہونا چاہیے, ہماری نگاہ میں حضرت خاتون جنت کا اسوہ حسنہ اور ان کا پردہ ہونا چاہیے. عزیزان گرامی, میں اپنے عنوان کی طرف چلوں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ایسے بیان حیا تھے کہ آپ کبھی باتھ روم میں غسل بھی فرماتے تو تہبند پہن کر غسل فرماتے. آپ کی حیا کا یہ عالم تھا, زندگی بھر اب حیا اور پردے کے اندر رہے گئے. حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عثمان کو بے انتہا محبت فرماتے تھے. حضرت عثمان کا ایک لقب ہے ذوالنورین, دوسرا لقب کیا ہے ذوالنورین, اور اس میں کسی کو اختلاف نہیں. دوسرے مکتب فکر کے لوگ بھی جب کہتے عثمان کو تو ذوالنورین کہتے ہیں. ذوالنورین کے معنی کیا ہے؟ دو نور والے. دو نور والے بولے محبت سے, پورا مجمع بولے دو نور والے. کیوں کہا جاتا ہے عثمان کو؟ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور تھا. اور پھر وہ عثمان غنی کو ہے نا حضور رحمت عالم کی وہ نور ملے. کون سے نور؟ حضرت عثمان غنی کی. جب حضور رحمت عالم نے اپنی بیٹی حضرت رقیہ کا نکاح ان سے کرایا. حضور کو کتنی بیٹیاں تھیں؟ 4 بیٹیاں تھیں. حضرت رقیہ کا نکاح عثمان غنی سے کیا گیا. وقت نہیں, بہت جلدی جلدی انشاءاللہ میں اس بات کو سمیٹ کر میرے پیغام کی طرف آؤں. عثمان غنی کا نکاح کس سے ہوا بولیے؟ حضرت رقیہ سے ہوا. اور حضرت رقیہ وہ با نصیب اور نیک خاتون گئے, حضور کی وہ دختر, وہ ان کی عظیم شان گئے کہ عثمان غنی کو سب سے پہلے اسلام میں ہجرت کرنے کا موقع ملا تو ان کے زوجہ حضرت رقیہ ان کے ساتھ تھیں. جب پہلی ہجرت ہوئی مکہ سے حبشہ کی طرف اسلام کی, اور بعد میں دوسری ہجرت ہوئی, پھر مدینے کی ہجرت ہوئی. عزیزان گرامی, حضرت رقیہ کا جب وصال ہو گیا تو فاروق عثمان غنی غمزدہ رہنے لگے, رونے لگے. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کیا بات ہے عثمان, کیوں اتنا روتے ہو؟ حضرت عثمان غنی نے فرمایا یا رسول اللہ, آپ سے دامادی کا رشتہ ٹوٹ گیا ہے, آپ سے دامادی کا رشتہ منقطع ہو گیا ہے. سرکار نے حضرت ام کلثوم کا نکاح سرکار نے ان سے فرما دیا, اپنی دوسری بیٹی بھی ان کو عطا فرما دی. اور آقا فرماتے ہیں عثمان, میں نے تو ایک کے بعد دوسری بیٹی تیرے نکاح میں دی, اگر اللہ مجھے 40 بیٹیاں بھی دیتا اور وہ فوت ہوتی تو ایک کے بعد ایک میں سب تیرے نکاح کے اندر دے دیتا. آج ان کو سوچنا چاہیے. آج لوگ کہتے خلفاء کی بات کیوں کرتے ہیں؟ آج لوگ کہتے ہیں کہ عثمان اہل بیت کو حضور سے اتنی نسبت حاصل گئے, تو یہ بھی تو دیکھیں حضور کی بیٹی عثمان غنی کے نکاح کے اندر, یہ بھی تو حضور حضرت عثمان غنی بھی تو گھر والے ہیں, صرف در والے نہیں, گھر والے بھی ہیں اور در والے بھی ہیں. عثمان غنی کا رشتہ یہ تھا حضور سے کہ اپنی 2 بیٹیاں, اور یاد رکھیں آقا فرماتے میں جو اپنے سارے فیصلے کرتا ہوں تو وہ اپنے مرضی سے نہیں بلکہ اللہ کے حکم سے فیصلے کرتا ہوں, اور اپنی بیٹیوں کے نکاح کے معاملے میں اللہ کے حکم کا انتظار کرتا ہوں, اللہ کے حکم کا. تو اللہ نے کتنی محبت کی عثمان غنی سے کہ حضور کی دونوں بیٹیاں ان کے نکاح میں گئی. آقا کریم کو حکم دیا گیا کہ عثمان سے ان کا نکاح کرا دیا جائے. عزیزان گرامی, اس لیے آپ کو ذوالنورین کہا جاتا ہے. نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا, نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا, ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا. اب آپ دیکھیں جس کے پاس نور کی بیٹیاں آ جائیں, حضور کی شان دیکھیں. حضور کے نور ہونے میں اعتراضات کیے جاتے ہیں کہ آقا نور والے نہیں ہیں, صرف اللہ نور السماوات والارض دیکھیں. میں کہنا چاہتا ہوں ان بدعقیدوں سے, اب تم عثمان کو ذوالنورین بھی کہتے ہو, اور علماء فرماتے ہیں یہ ذوالنورین کیوں, کس وجہ سے وہ ذوالنورین بنے گئے؟ اپنے عربی ہونے کی وجہ سے, مکی ہونے کی وجہ سے, قریشی ہونے کی وجہ سے, یا کسی اور بنیاد پر نہیں, بلکہ حضور کی بیٹیاں ان کے نکاح میں آئی 2, اس لیے ذوالنورین کہا گیا ہے. جب بیٹیاں آنے سے عثمان ذوالنورین ہو سکتے ہیں, اور جب بیٹیاں نور گئے تو پھر نور والے آقا کی شان کیا ہوگی, نور والے مولا کی شان کیا ہوگی. عزیزان گرامی, تو آقا بھی نور العلا نور ہیں, اور حضور ہی کی نور سے تو ساری کائنات بنی ہے. تو حضرت عثمان غنی کو ذوالنورین اس لیے کہا جاتا ہے. آقا بہت محبت فرماتے تھے. آؤ عثمان غنی کی اس وصف کے طرف. کون سا وصف ہے آپ کا؟ سخاوت کا وصف, سخی کا وصف. اور آج کا میرا عنوان بھی یہی, سخی حضرت عثمان غنی, سخی حضرت عثمان غنی. اے دیوان گانش کے رسول, ہم اور آپ آج دنیا میں ہیں, ہر وقت اللہ کا شکر کریں. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. فرمایا گیا
अल्लाह की तुम दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करो, अल्लाह तुम्हारी नेमतों में बरकत अता फरमा देगा, उसको बढ़ा देगा। मफ़हूम आयत है कि तुम अल्लाह का शुक्रगुजार बंदे बनो हर हालत के अंदर। ऐ मुसलमानों, आज दौलत हमारे पास भी है, आज सरमाया हमारे पास भी है, आज जायदाद और प्रॉपर्टी हमारे पास भी है, मगर वो सुने तो सही, दौलत सही कौन सी है, असल दौलत कौन सी है, और वो माल किसका माल है। आज दो पैसे किसी के पास आ गए, किसी की लॉटरी, किसी की जो है वो कारोबार में तरक्की हो गई, किसी की अगर प्रॉपर्टी इसको अपने बाप दादाओं से मिली, या कोई तौर पर अगर किसी ने दौलत को कमा लिया है, तो इंसान फिर जमीन में नहीं आसमान में उड़ने लगता है। दौलत का नशा इंसान को तकब्बुर पैदा करता है, दौलत का नशा इंसान में अकड़ और घुमंड पैदा करता है, फिर वो नीचे वालों को अपने जो है वो ये मातहतीन को जो है वो है ना कीड़े और मकोड़े समझता है। आज आप नहीं देखते हैं खुलफा की शान क्या थी। मैंने कल एक वाकया बताया, सिद्दीक अकबर का जब जो है वो तय किया गया कि आपको जो है बैतुल माल से आपका वजीफा मुकर्रर कर दिया जाएगा, तो आपने फरमाया कितना वजीफा लेंगे। कहा जो गुलाम का होता है, जो आम काम करने वाले का वजीफा होता है 2 दिनार, वो मेरा होना चाहिए। आज हालत ये है, पैसा आने के बाद मालदारों को देखा गया, ताजिर तबके को देखा गया, जरूरतमंद लोग उनके पास कारोबार के लिए जब जॉब करने आते हैं, नौकरी करने आते हैं, वो तबका जो किसी मजबूरी के तहत मालदार नहीं है, अपनी जुर्रियाती जिंदगी गुजारने के खातिर वो किसी सेठ के पास काम करता है। हमने देखा है अक्सर कि सेठ जब पैसा आ जाता है तो अपने मातहतीन वाले को गालियां देता है, उनको जलील करता है, और किस तरीके से कि जब कस्टमर आता है उसके सामने जलील किया जाता है। मैं ऐसे नहीं कह रहा कि अकड़ ऐसे नहीं पैदा होती है, ये तजुर्बा नहीं है आपका, मैं कोई गलत बात तो नहीं बता रहा हूं। यही हाल है आज, ये इस्लाम की मानने वाली कौम जिसको फरमाया गया कि जो तुम्हारा गुलाम हो, नौकर हो, तो जैसा तुम खाओ उसको भी वो खिलाओ, जैसा तुम पहनो उसको भी वो पहनाओ। ये इस्लाम की तालीमात है। वाकयात सुनकर ना जाएं, जिंदगी में अमल पैरा हो। कुरान ने भी फरमाया माह सियाम के अंदर भी कि अपने मातहत गुलामों के ताल्लुक से नरम दिल बन जाओ, रियायत करो। अजीजाने गिरामी, उस्मान गनी रदी अल्लाह तबारक तआला माल आया तो किस राह में खर्च किया? अल्लाह की राह में खर्च किया। जब से हुजूर के गुलाम बने सारे दौलत के खजाने खोल दें। आओ उस्मान गनी की सखावत सुनकर, आप इस सखावत को सुने, कैसे सखी थे उस्मान गनी। आपका यह आलम था, जंग तबूक के मौके पर आका करीम ने फरमाया इस्लाम को ताउन की जरूरत है, माली ताउन की जरूरत है, जंग पे जाना है, घोड़े लगेंगे, ऊंट लगेंगे, साजो सामान लगेंगे, खुर्दोनोश का इंतजाम होगा। कौन है जो इस्लाम के लिए पेश करे? सिद्दीक अकबर ने भी पेश किया, फारूक आजम ने भी पेश किया, मगर उस्मान गनी खड़े हुए थे। हुजूर बार बार ऐलान कर रहे थे कौन है जो इस्लाम में था, जंग तबूक के मौके पर ताउन करेंगे, उठो अल्लाह की राह में और इस माल को खर्च करो। उस्मान गनी खड़े होते हैं, या रसूलल्लाह 100 ऊंट मां साजो सामान के मैं इस्लाम के लिए देता हूं। फिर बैठ जाते हैं, फिर हुजूर नारा लगाते और कौन देगा? इस्लाम के लिए ताउन करो, माली इमदाद करो, हमें जंग के लिए जाना है और से बहुत ज्यादा जरूरत है, सख्त जरूरत है। फिर उस्मान गनी खड़े होते हैं, दूसरी मर्तबा कहते हैं या रसूलल्लाह 200 ऊंट मां साजो सामान के। फिर हुजूर ऐलान फरमाते थे, फिर तीसरी मर्तबा करते हैं अल मुख्तसर, हुजूर को फरमाते मां साजो सामान की ऊंट मैंने अता किए। रिवायत में आता है वो 300 ऊंट, एक जगह 1000 भी आते हैं। और फिर उस्मान गनी ने 1000 दीनार लाकर हुजूर की बारगाह में पेश किए। या रसूलल्लाह ये दीनार अलग से कबूल फरमाए। सरकार उस दीनार को हाथ में लेकर उछालते थे और कहते थे मैं अल्लाह मेरे उस्मान से राजी हो जा, और उस्मान से मैं भी राजी हो गया। और उस्मान ने वो सखावत की है, अल्लाह के हबीब फरमाते कि उस्मान ने जन्नत खरीद ली है और उस्मान अब जो चाहे करें। उस्मान का जो मामला है उसे कोई चीज नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ये सखावत थी उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु की। आप नहीं जानते मदीना तैयबा के अंदर पानी की किल्लत थी। वाकयात आपने सुने होंगे, बेरे रूमा आज भी मदीने में मौजूद है, आज भी कुआं मदीने में हजरत उस्मान के नाम से मशहूर है, बेरे रूमा। उस्मान गनी जब मदीने में पानी की किल्लत हुई तो आका करीम ने फरमाया कौन है ऐसा शख्स जो ये कुआं खरीद के मुसलमानों के लिए हिबा कर दे, मैं उसे जन्नत में अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे ऊंचा मकाम अता फरमाए, जन्नत में उसे महल अता फरमाए, ऊंचा मकाम अता फरमाए। कौन है जो इस कुएं को खरीद के इस्लाम के लिए वक्फ करे और वो जन्नत में अपना मकाम देख ले। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं जैसे ही हुक्म फरमाया उस्मान गनी फौरन गए और उस ताजिर जो यहूदी था उससे डील कर ली, उससे आपने तिजारत तय कर ली और उजरत ले ली। इतने में जो भी है वो डील तय हुई। मैं तारे तफसीली वाक़े की तरफ नहीं आऊंगा, 1 दिन और 2 दिन का पानी का मामला था। बस ये अर्ज करना चाहता, कुआं खरीदा, हुजूर की बारगाह में आए, अर्ज करे या रसूल अल्लाह ये कुआं मैंने खरीद लिया, अब आप जिसे चाहे हिबा कर दें, जो जिसे चाहे ऐलान फरमा दें। आका ने फरमाया अब जहां से सबको पानी की इजाजत है, तमाम को पानी की इजाजत दे दी। बैरे रूमा को इस्लाम की खातिर उस्मान गनी ने लिया। आज बताएं उम्मत की जो जरूरत की चीजें हमने कभी उस पर तवज्जो दी?
बॉम्बे वाले तो पानी पर ही रहते हैं, यहाँ तो पानी की कमी नहीं है। मगर क्या आपको नहीं लगता कई बेटियां ऐसी हैं हमारी कौम की, क्या आज उनके निकाह के असबाब की कमी है? हमारी काम ये होना चाहिए था कि हम वहां से भी वो काम करके जन्नत हासिल कर सकते थे। आज मैंने कल भी बताया, मेडिकल फील्ड के अंदर क्या हमारे कोई बड़े हॉस्पिटल्स हैं? कई ऐसे लोग हैं कि लाखों कर्जों में डूब गए इलाज के खातिर, मसाइल इतने परेशान कर रहे हैं। कई ऐसे बड़े बड़े कर्जदार हैं जो कर्जों में डूब गए हैं। मुसलमानों, उम्मत के लिए, मिल्लत के लिए, कौम के लिए, इंसानों के लिए कोई ना कोई ऐसा कारनामा जरूर करके मरो, इसलिए कि जो है ना तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए जरूरी नहीं कि वो इसाले सवाब का जरिया ही बनेगी और तुम्हारे मालो दौलत के जरिए तुम्हारे लिए जन्नत का जो है वो सामान मुहैया करेगी। हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इरशाद फरमाते, नादान, दुनिया कमाएगा तू और तेरी औलाद मरने के बाद उस दुनिया को अल्लाह के खिलाफ उड़ाएगी और गलत काम में लहूलुआब में खर्चा करेगी। कमाएगा तू और कब्र में हिसाब तुझे ही देना होगा और उसको गुनाह के कामों में उड़ाएगी तेरी औलाद। तो याद रखें, मरने से पहले कोई तो ऐसा काम करके जाए। सुन्नी दावत इस्लामी एक दावत जो है ना वो दावत और तबलीग की तहरीक है, गैर सियासी तहरीक है। ये चाहती है कि इश्क रसूल की शमा हर बच्चे के अंदर जल जाए और हमारा हर नया बच्चा, नौमौलूद बच्चा जब वो पढ़ने लगे, वो शऊर को पहुंचे, तो वो हुजूर की नात पढ़ने वाला हो, हुजूर की मदहो सराई करने वाला हो, अल्लाह की तस्बीह बयान करने वाला हो। और उसी गर्ज से यहाँ पर आपके जोगेश्वरी में मकातिब भी कायम किए गए हैं। जब मैं 18 में आया था 1 मकतब था, आज 6 मकतब हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह 8 मकतब हो गए हैं। हमारी जिम्मेदारी है हम मरने से पहले ऐसे कोई काम करें कि जो सिलसिला नेकी का शुरू हो जाए तो इंशाअल्लाह मरने के बाद भी अल्लाह उसकी ठंडक हमारे कब्र में अता फरमाए। बात समझ आ रही है आपको? आप होश में है ना सब? अल्हम्दुलिल्लाह। इधर तवज्जो है ना, क्योंकि मुझे कुछ चीजें बात जो है ना लेफ्ट और राइट में डिस्टर्ब कर रही है, मगर मैं चाहता हूं कि आप जो है बराए करम इस पैगाम को अपनी बिल्कुल बेदारी के साथ आप इसको समाप्त करें और सिर्फ समाप्त ना करें, इसको समझें और अमल की नीयत करें। नियतुल मुमिन खैरुम मिन अमली, नियत करेंगे अल्लाह उसकी बरकत से अमल भी आपको तौफीक अता फरमाएगा। आइए उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सखावत की बात हो रही थी, तो उस्मान गनी ने बेरे रूमा दिया, जन्नत खरीद ली। उस्मान गनी का आलम ये था, मदीने के अंदर कहत पड़ा, भूख और प्यास का शिद्दत ये थी कि अजनास कम हो गए, अनाज नहीं था। मदीने के अंदर जब ये मामला हुआ तो उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला की कई ऊंट जो अनाज से लदे हुए थे वो मुल्क शाम जा रहे थे, आपने वापस पलटा लिया, मदीने की तरफ आने लगे। तो मदीने के जो ताजिर थे ना, उनको पता चला कि उस्मान गनी का अनाज आ रहा है, कई ऊंटों पर लदा हुआ, तकरीबन 80 ऊंट या उससे कुछ ज्यादा थे। रिवायत में आता है कि उस्मान गनी के पास वो सारे जमा हो गए। जब वो सारे ऊंट आ गए तो तिजारत आके ताजिर कहने लगे, उस्मान बताओ ना, हमें ऊंट जो आया है अजनास ये हमें बेच दो, माल तिजारत में हमको दे दो ताकि हम इससे फायदा उठाए, क्योंकि मदीने में कहत पड़ा हुआ है, मदीने में कहत पड़ा हुआ है, तो हम इसको बेचकर कुछ नफा हासिल कर लेंगे। अजीजान गिरामी, इस्लाम का तरीक़ाकार क्या रहा था? जब तुम बिल्कुल 1 रुपए की चीज 10 रुपए में भी बेच सकते हो, वो तुम्हारी चीज है, तुम कहकर बेचो, मगर झूठ बोलकर तिजारत ना करो, बेईमानी की तिजारत ना करो। आज तो हालत ये है कि जो कोई भी इंसान तिजारत करता है और सामने वाला कहता है इतने में दे दो, कहता है यार ईमान से मेरे को तो इतने में मिला भी नहीं है, मैं सच बोल रहा हूँ, जबकि वो बोलता झूठ के ईमान को भी इसके अंदर लाता है। अजीजान गिरामी, आप अंदाजा करें, झूठ बोलकर तिजारत की जा रही है और वही हराम का लुक्मा अपनी औलाद को तुम खिला रहे हो। क्या समझ रहे हो? जब हलाल अंदर जाएगा तो हलाल का मामला होगा और हराम जाएगा तो हलाल की उम्मीदें कहां से करोगे? अजीजान गिरामी, उस्मान गनी ने उन्होंने कहा, उस्मान तुम्हारे जो माल तिजारत वो कितने का है? जो रकम थी उन्होंने बता दिया इतने की है। उन्होंने कहा ठीक है उस्मान, इसका दुगना हमसे ले लो और हमको ये माल दे दो। उस्मान गनी ने कहा नहीं, मुझे इससे ज्यादा चाहिए। कहा तिगना ले लो। किसी ने कहा ताजिर ने 4 गुना ले लो। एक ताजिर खड़ा हुआ 5 गुना ले लो, एक ताजिर खड़ा हुआ 6 गुना ले लो। यहाँ तक हदीस में या जो रिवायत मिलती है उसमें ये कि 6 गुना तक लोगों ने उसकी बोली लगा दी। उस्मान गनी कहते नहीं, मुझे कोई 10 गुना दे रहा है, मैं तो उसको बेचूंगा जो मुझे 10 गुना दे रहा है। सारे ताजिर मदीने के बैठे, कहा उस्मान हमारे अलावा कोई ताजिर और नहीं बचा, सब तो यहाँ मौजूद गए, तुम्हें 10 कौन दे रहा है? कहा मेरा अल्लाह मुझे 10 दे रहा है, उसका वादा है जो मेरी राह में 1 देता है मैं उसकी राह में 10 अता फरमाता हूँ। मुसलमानों, ये माल अल्लाह ने हमारा नहीं
یہ جان ہماری نہیں، یہ مال و دولت ہماری نہیں. قرآن فرماتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ مسلمانوں یہ تمہاری جان، یہ تمہارا مال سب اللہ کے لیے ہے، اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو تمہیں ایک نہیں اس کا 10 گنا اللہ عطا فرمائے گا. اور میرے سرکار نے فرمایا، آقا کا فرمان ہے، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آقا قسم اٹھا کر ارشاد فرماتے ہیں جو شخص اللہ کی راہ میں مال دے اللہ اس مال کو کم نہیں کرے گا، مال اس کا بڑھا دے گا. حضور کا فرمان، جو اللہ کی راہ میں مال دیا جائے وہ کم نہیں ہوتا، اور معاف کرنے سے سرکار نے فرمایا عزت کم نہیں ہوتی. مال اللہ کی راہ میں دینے سے مال کم نہیں ہوتا، 1 2 یہ اس کا نظام ہے، وہ بڑھا کر دے گا، اور صرف 10 نہیں دے گا. میں حدیث پھر انشاءاللہ کبھی موقع رہا تو تفصیلی حدیث بتاؤں گا. اس کی شان تو 10 بھی دے سکتا ہے، 70 بھی دے سکتا ہے، 700 بھی دے سکتا ہے، لاکھ بھی دے سکتا ہے، اور وہ چاہے تو بے حساب عطا فرماتا ہے. اور میں تو سنا الحمدللہ بمبئی والوں کی سخاوتیں بڑی مشہور ہیں. الحمدللہ اللہ کی راہ میں دیں، ٹول مٹول کے نہ دیں، سوچ کر نہ دیں، اتنا دوں گا. فرمایا بزرگوں نے کسی کا قول ہے، اے شخص اے نادان، بابا فرید الدین گنجی شکر کا بھی ابھی 5 تاریخ کو آپ کا بھی عرس مقدس. اللہ والوں کا معاملہ یہ تھا، تو گن گن کر اللہ کی راہ میں دے گا تو تجھے بھی پھر گن گن کر ملے گا. بے حساب دے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ بے حساب دینے والا ہے. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم یہ کہہ رہے کہ آپ سب کچھ لٹا دیں، نہیں، مگر جب بات دین کی آئے، ملت اسلام کی آئے، مساجدوں کی آئے، علماء کی آئے، ان کی خدمت کریں. یہ جو اجتماعات کیے جا رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے؟ آپ تک دین پہنچانا. اس کے لیے کتنے اخراجات ہیں نہیں سن رہے، روز اعلان کیا جا رہا ہے یہ سارے انتظامات، یہ پینڈال، یہ انتظامات بارش کے، یہ آپ کے لیے کیے گئے. کس وجہ سے؟ تاکہ آپ کو جو ہے اور آپ کے ہماری یہ بخشش کا ذریعہ بن جائیں. اور امام اہل سنت اور امام حسین اور اہل بیت کی محبت ایسی ہے، جو ان کی راہ میں خرچ کرتا اللہ اس کا بدلہ نہیں رکھتا، احسان کا بدلہ ضرور عطا فرما دیتا ہے. اسے روکا نہیں، اس کی کام میں برکت ہی ہو جاتی ہے. عزیزان گرامی، عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کہا میں مدینے والوں کے لیے اعلان کرتا ہوں کہ سارے اجناس، یہ پورے اناج کے تھیلے مدینے والوں کے لیے ہیں. اور عثمان غنی نے اس طریقے سے جنت حاصل کی. عزیزان گرامی، عثمان غنی کی سخاوت بڑی عظیم گزری ہے، بڑے سخی تھے. اور آپ کا عالم یہ تھا، آپ کے پاس کوئی بھی آتا، ایک شخص مدینے میں تھا، حضور کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، کہا یا رسول اللہ، ان کی کچھ حاجت تھی، بیٹی کی شادی یا کوئی ضرورت کی چیز تھی، انہیں کچھ دینار اور درہم کچھ ہزار لگ رہے تھے. آقا نے کہا عثمان کے پاس جاؤ اور اس سے کہنا مجھے میرے مصطفیٰ نے بھیجے گئے. آقا نے بھیجا گئے عثمان غنی کے پاس، ان کے پاس جاؤ اور ان سے کہو. حضرت عثمان غنی کے پاس وہ جاتے ہیں تو عثمان غنی کے دروازے پر دستک ہی دینا چاہیے. تو دیکھا کہ حضرت عثمان غنی اپنے خادم سے کہہ رہے ہیں آج تو نے سالن میں نمک زیادہ ڈال دیا اور کل کے لیے اس کو بچا کے رکھتا، زیادہ 2 کھڑے نمک کے کیوں ڈال دیا؟ وہ سوچنے لگا حضور نے کس کے پاس بھیجا ہے جو نمک میں زیادہ، سالن میں نمک زیادہ ہونے کی بنیاد پر غلام کو ڈانٹ رہے ہیں. وہ وہاں سے چلا گیا. دوسرے دن پھر اس نیت کے ساتھ گیا. عثمان غنی گھر کے اندر موجود تھے اور پھر وہ سنتے ہیں کہ عثمان غنی کہتے اپنے خادم سے اے میرے غلام، اس کو ڈانٹتے ہیں آج تو نے دیے کی روشنی کی جو بتی تھی اس کو بادی کو بڑی کر دی اور یہ اس کی وجہ سے تیل زیادہ جل گیا، اگر تو چھوٹی رکھتا تو یہ تیل کل کام میں آ جاتا. وہ شخص کہنے لگا یہ کیا بات ہے، مجھے حضور نے کس کے پاس بھیجا ہے جو تیل کے اوپر اپنے غلام کو ڈانٹ رہا ہے، جو نمک کی بنیاد پہ غلام کو ڈانٹ رہا ہے؟ آقا نے فرمایا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نہیں گیا. آقا نے کہا جاؤ عثمان کے پاس، عثمان تمہاری ضرورت کو پورا کرے گے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ وہاں پر جاتے ہیں وہ شخص کے پاس. وہ شخص کہتے ہیں میں تم کو دیکھ رہا ہوں. عثمان فرماتے کہ تم کیوں آئے تھے؟ کہا حضور نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے. اور کہا پھر عثمان غنی ان کی خدمت کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ عمدہ کھانے کے اسباب ان کے سامنے رکھتے ہیں، دسترخوان بچاتے ہیں. اس کے بعد کہتے کیوں آنا ہوا؟ کہا حضور نے بھیجا ہے، میری یہ حاجت ہے. ہاتھ پکڑ کر لے جاتے ہیں اپنے اس جگہ پر جہاں اشرفیوں کی تھیلیاں رکھی تھی دینار کی، گھر کے اندر اپنے تجوری خانے میں لے جاتے ہیں اور کہتے یہ سب حضور کا ہے، تیری جتنی ضرورت ہے اتنی لے کر چلے جا. اچھا وہ صحابی بھی حضور کے صحابی تھے، تزکیہ نفس کیا تھا. ایسا نہیں کہیں سے مل رہا تو پورا لوٹ کر میں رکھ لوں. ہمارا مزاج بھی یہ بن گیا، ماہ رمضان میں جس کو زکوٰۃ لینے کی ضرورت نہیں وہ بھی زکوٰۃ لے رہا ہے، دوسروں کا حق مار رہا ہے. لنگر و نیاز کا بھی یہ معاملہ ہوتا ہے، ایک سے آپ کا پیٹ بھر جائے گا 10 کو لے کر جائے گا. ٹھیک ہے اچھی بات ہے، برکت کی چیز ہے، مگر لینے والے نہیں دینے والے بھی تو بنے. اسلام تو یہ بھی تو چاہتا ہے نا، اور دوسروں کا بھی خیال کریں. اور مومن تو وہی ہے کہ جو اپنی پسندیدہ چیز اپنے بھائی کے لیے پسند کرے. حضرت خواجہ برہان الدین غریب رحمت اللہ تعالی علیہ جہاں کا میں خادم ہوں، حضرت نظام الدین محبوب الہی کی وہ
खलीफा गए, आपके मलफूजात के अंदर गए हजरत ख्वाजा बुरहानुद्दीन औलिया फरमाते गए, बहुत बड़ी हस्ती गए, हजरत सुल्तानुल मशाइख महबूब इलाही ने आपको अपना बायजीद फरमाया, बायजीद सानी, इतनी बड़ी अजीम शख्सियत, बहुत आला शख्सियत, आलिम दीन भी, तसव्वुफ के सूफी बहुत बड़े। आप फरमाते हैं दस्तरखान के आदाब ये गए कि इंसाफ ये गए कि तू जितना लुकमा उठाए सामने वाले को भी वो मौका दे, तू जो खा रहा है उसका भी उसका हिस्सा होना चाहिए। और आप फरमाते हैं कि अखलाक और ये ईसार ये है कि जो अपनी पसंदीदा चीज है वो भी अपने भाई को दे दे, अपने सामने का लुकमा भी उसको दे दे। अजीजान गिरामी, उस्मान गनी ने खिदमत की, कहा जितना ले जाना ले जाओ। साहबी ने ये नहीं कि पूरा लूट कर लेकर चले गए, जितनी जरूरत थी उतना ही उठाया। हुजूर की बारगाह में जाने से पहले पूछे, उस्मान बताओ तो सही, मैंने सुना आप सालन में नमक में बढ़ने पर आप अपने गुलाम को डांट रहे हैं, आप जो है वो दिए में तेल चिराग में जलने की बुनियाद पर डांट रहे हैं। और जब बात हुजूर की आई तो कहा ये दौलत मेरी नहीं, ये तो मुस्तफा की दौलत है, और ये वही तो दौलत है। हम अपनी जात की बारी आएगी तो हम खर्च के अंदर बिल्कुल सोचेंगे इस बात में कि हम सोच समझ के खर्च करेंगे अपनी जात पर। क्यों? क्योंकि कल कयामत में इसका हिसाब देना, अभी गौसे आजम का कौल पेश किया, कल कयामत में इसका हिसाब देना होगा। और जो अल्लाह की राह में खर्च करेंगे कल अल्लाह अपनी शान से इसका अजर हमें अता फरमाएगा, अल्लाह बेहिसाब अता फरमाएगा। दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि। बावाज़ बुलंद पढ़े, बात को समेट लूं, वक्त निकल गया, सिर्फ पैगाम पर आना है। उस्मान गनी की शहादत, वो बाहया, वो जुन्नुरैन, वो बासखी, उनकी ये आलम हुआ कि 10 साल तो आपकी खिलाफत के बड़ी अजीम निकले। 2 साल का जब मामला हुआ तो फितनों ने सर घेरा। आप जानते ही ये यजीद क्यों तख्त पर नशीन हो गया और क्यों ऐसे हालात हुए हुजूर ही के दौर में कि सिद्दीक फारूक आजम को शहीद कर दिया गया। उस्मान गनी की शहादत, अभी हुजूर के तीसरे खलीफा गए, सहाबा मौजूद गए, अशरा मुबश्शरा मौजूद गए, इमाम अली मकाम, इमाम हसन और हुसैन मौजूद गए, मौलाए कायनात मदीने में मौजूद गए। उस्मान गनी को शहीद किया गया। सोचिए क्या दौर होगा, कैसे हालात हुए होंगे। बस उस उन्वान के उस बात को मुकम्मिल कर लूं जल्दी से। उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को जो है, जब इस्लाम फैल गया तो कई कई कबाइल में, हजारों इलाकों में, खुद फारूक आजम ने 3600 इलाके फतेह किए इस्लाम, और उस्मान गनी के दौर में भी दर्जनों इलाके फतेह हुए। इस्लाम इतना फैल गया तो जो यहूद नसारा मजूसी थे उनको जलन हुई। उन्होंने कहा कि इस्लाम में अब फितना पैदा किया जाए, इस्लाम में फितने परवरी की जाए। उन्होंने अलग अलग भेष बदल के 3 इलाकों से हजार हजार की शक्ल में ऐसे लोग आ गए जो मुनाफिकीन भी थे उसमें के, उन्होंने आकर मदीने में इख्तिलाफ पैदा किया। उस्मान गनी से जो गए वो खिलाफत छोड़ने के ताल्लुक से उनसे मुतालबा किया गया, ऐ उस्मान तुमको खिलाफत छोड़ना होगी। क्यों? इल्जामात लगाए गए कि उस्मान गनी ने अपने अकरबा को पाल रखा है, करीबी रिश्तेदारों को खिलाफत के मनसब दे चुके हैं, गवर्नरी के मनसब दे चुके हैं। लोगों ने इस बात पर भी एतराज किया कि उस्मान गनी ने कम उम्र लोगों को भी है इलाकों के गवर्नर बना दिया। लोगों ने साजिश रची कि इस तरीके से उस्मान गनी के पास जाएंगे, फितना पैदा करेंगे। ये खवारिज थे, ये वो लोग थे कि जिन्होंने जो है फितना अबू जो है वो पैदा कर लिया। बलवाइयों ने उस्मान गनी के घर को घेर लिया गया, मुहासरा कर दिया गया। 40 दिन तक उस्मान गनी के घर में ना दाना गया ना पानी गया, अनाज खाने की कोई चीज अजनास नहीं जाने दी जाती थी, ना पानी दाने दिया जाता था उस्मान गनी तक। आज लोग कहते हैं इमाम अली मकाम क्यों चाहिए, हम उनका जिक्र क्यों करते थे कि वो प्यासे थे। 3 दिन तक मौलाए का हज़रत इमाम हुसैन को पानी ना मिला, अहले बैत को पानी ना मिला। मगर आप जानते उस्मान गनी भी ऐसी शख्सियत है जिनको 40 दिन तक पानी ना मिला। अजीजान गिरामी, ये हाल था उस्मान गनी का। आपके घर में सवाल ये भी पैदा होता है कि उस वक्त सहाबा मौजूद नहीं थे, हजरत अली मौजूद थे, और हजरत अली ने अपने बेटे इमाम हसन और हुसैन को उस्मान गनी के दरवाजे पर भेजा था कि उस्मान गनी के दरवाजे पर जाओ और उनका मुहासरा करने वालों के लिए तुम खड़े हो जाओ। हजरत उस्मान गनी के पास 700 ऐसे लोग आए। उन्होंने कहा उस्मान आप हुक्म दे, अभी मदीने में ये हजारों की तादाद में है, हम उनसे इंशाअल्लाह बढ़ जाएंगे। उस वक्त ज़िलहिज्जे का ही महीना था, हम इनको कत्ल कर देंगे। उस्मान गनी ने कहा नहीं, मैं इस बात की इजाजत नहीं देता कि तुम यहाँ मदीने में कत्ल गारत गिरी करें। अदब ये मदीने का था, मोहब्बत मदीने से इतनी थी, आप नहीं
چاہتے تھے میں خلافت کے منصب پر بیٹھ کر مسلمانوں کے درمیان تلواریں چلاؤں. ایک تھے منافقین بلوائیا تھے, بظاہر کلمہ پڑھنے والے تھے, مگر اسلام کا پیغام یہ جاتا تھا کہ ایک وقت کے خلیفہ نے مسلمانوں کے درمیان میں تلواریں چلائی اور مدینہ خون سے رنگین ہو گیا. عثمان غنی نے نہیں کہا جو میری عزت کرتا ہے, جو میری بات کو ماننا چاہتا ہے, اور اپنے غلاموں سے کہا کہ جو اپنے اوزار بند کو کھول دے گا, ہتھیار رکھ دے گا, میں اسے آزاد کر دیتا ہوں, اور میری یہی خواہش ہے. صحابہ نے کہا, حضرت امام حسین نے کہا, حضرت امام حسن نے کہا آپ ابھی حکم دے دیں ان بلوائیوں کو ہم ختم کر دیں. کہا نہیں, اگر تم جنگ ریزی بھی کریں, خوریزی بھی ان کے ساتھ کریں, تو شہید ہونا تو میرا مقدر ہے. اس لیے کہ حضور نے فرمایا تھا اے عثمان ایک وقت وہ آئے گا کہ تجھ سے خلافت, جو تجھے اللہ قمیص پہنائے گا خلافت کی, تجھ سے لوگ چھیننے کی کوشش کریں گے, مگر اس خلافت کو نہ دینا, اس قمیص کو نہ اتارنا. عثمان غنی نے کہا اگر تم جنگ بھی کرو گے تو مجھے شہید ہونا میرے مقدر میں. تو آپ نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے رفقا کو کہا کہ نہیں, کوئی تلوار نہیں اٹھائے گا. پھر بلوائیوں نے وہ پیچھے سے آ کر, کیونکہ دروازے پر تو امام حسین اور حسن تھے, دیگر صحابہ تھے, بہت بڑے بڑے اجلہ صحابہ تھے, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ جیسے لوگ بھی تلوار لے کر حاضر ہو گئے تھے, مگر عثمان غنی نے کسی کو تلوار چلانے کی اجازت نہیں دی. سوچے اس دور میں اتنے فتنے اچھلے تھے, تو آج کا دور کتنا فتنوں کا دور ہوگا. آج علماء اہل سنت ان بدعقیدوں کے تعلق سے بتاتے گئے, معاف کرنا, کہ یہ کیسے کیسے بدعقیدے گئے جو کلمے کے نام پر آج امت میں فتنے پیدا کر رہے گئے, لوگوں کو گمراہ کہہ رہے گئے. تو ہمیں کہا جاتا کہ ہم جو ہے وہ نفرتوں کی بات کر رہے گئے, ہم جو ہے وہ انتشار کی بات کر رہے گئے. سنیں حضور کے دور میں بھی منافقین تھے, عثمان غنی کو شہید کرنے والے بھی منافقین تھے. تو کیا آج بعید نہیں کہ ہمارے درمیان دین کا کلمہ چولا پہننے والے لوگ اسلام کے درمیان میں منافقان اپنے ایمان کا تحفظ کرے. عثمان غنی رضی اللہ عنہ بلوائیوں نے پیچھے سے حملہ کیا. آپ کو ایک نہیں تقریباً روایت آتا کہ 11 وار آپ پر کیے گئے, اور جب ایک وار آپ کے سر پر ہوا تو اللہ اکبر, پہلے تو آپ کا ہاتھ کاٹا گیا. آپ نے کہا یہ تم نے اس ہاتھ کو کاٹا ہے جو کاتب وحی میں سے قرآن کی کتابت کرتا تھا. اور پھر عثمان غنی نے کہا, پھر اس کے بعد ایسا وار کیا گیا عثمان غنی کا کہ سر سے خون کا فوارہ نکلا. اور آپ جانتے اس وقت کیا کرے تھے عثمان غنی, آپ کا ایک لقب ہے, کیا ہے, جامع القرآن. آج وقت نہیں ہے مگر قرآن پر ذکر ضرور کروں گا انشاءاللہ. جامع القرآن, آج امت کو اور اسلام کو جو قرآن جو صحیح قرأت پر دیا گیا ہے وہ کسی اور نے نہیں, عثمان غنی نے اس کو فرمایا. قرآن عثمان غنی نے جمع فرمایا ہے, اس لیے آپ کو جامع القرآن کہتے. اور جب آپ شہید ہوئے اور خون کا قطرہ گرا تو وہ کون سی قرآن کی آیت تھی جس پر آپ پڑھے تھے, فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ, اس آیت پر قرآن کی وہ خون گرا ہے. آج تک وہ قرآن موجود ہے میوزیم میں ترکی میں. عثمان غنی کی شہادت ہوتی ہے. عزیزان گرامی, حضور نے فرمایا تھا عثمان تجھے شہید کیا جائے گا. احد کے میدان پہاڑ پر کہا تھا نا, اے پہاڑ تو وجد میں کیوں آتا ہے, تجھ پر ایک نبی, ایک صدیق اور 2 شہید. عثمان غنی کو شہادت کی بشارت دی تھی. آقا نے فرمایا تھا میرا عثمان شہید ہوگا اور اسلام میں فتنوں کا دروازہ کھل جائے گا. اور یہیں سے فتنہ شروع ہوا. حضرت علی کی خلافت, پھر حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت, حضرت امام حسن کی خلافت, پھر حضرت امیر معاویہ کی خلافت, اور پھر اس کے بعد یزید پلید اس دنیا کی لالچ کے اندر اس کرسی پر بیٹھا اور اس نے اہل بیت مطہرات کو جو ہے وہ تار تار کیا. عزیزان گرامی, انشاءاللہ عز و جل کل کا جو عنوان رہے گا وہ اہل بیت کی محبت کے ساتھ مولا کائنات پر ہوگا. وہ علی جس کو میرے سرکار نے فرمایا من کنت مولا ہو فعلی مولا, میں جس کا مولا ہو علی اس کا مولا ہوں. تو انشاءاللہ مولا کائنات کے فضائل, آپ کی عظمتیں, آپ کا کردار, آپ حیدر کرار ہیں, اور پھر ساتھ میں اہل بیت کی محبت. اور انشاءاللہ کل سے جو ہے وہ اہل بیت کا ذکر ہوگا. میری آپ سے گزارش ہے, آپ تو آ رہے ہیں, کثیر تعداد میں لوگوں کو لانے کی کوشش کریے. آئیں گے انشاءاللہ, لائیں گے انشاءاللہ سارے احباب کو. تو آج کا خلاصہ کیا ہے عزیزان گرامی, عثمان غنی کی دولت مانگتے ہو نا, اللہ ہم کو عثمان غنی کی دولت عطا فرمائے. بولے آمین. اللہ سب کو عثمان غنی کا صدقہ عطا فرمائے. مگر مسلمانوں یہ صرف یہ دعا کر کے رک نہ جانا کہ صرف غنی بنائے, بلکہ یہ بھی کہ اللہ عثمان غنی کی سخاوت بھی ہمیں عطا فرمائے, ان کی سخاوت کا جذبہ بھی ہمیں عطا فرمائے. اللہ کی راہ میں دینے کے لیے یہ ذمہ داران 1 سال سے نہیں 18 سال سے, میں نے کہا نا سوشل میڈیا کا دور ہے, بڑے بڑے علماء خطابات کر رہے ہیں, پوری دنیا میں خطابات ہو رہے ہیں, کہیں سے بیٹھ کر دیکھ لیا جاتا. مگر انتظامات کیوں کیے گئے تاکہ اسلام کا پیغام ساری دنیا کو پہنچے. آپ دیکھ رہے ہیں ہماری خواتین مائیں بہنیں جو آئی ہیں وہ اس کی برکتیں حاصل کریں. عزیزان گرامی, لاکھوں روپیہ خرچہ اس بار,
डबल टिबल उसका दुगना हो गया ये शेड की वजह से, वरना इतना लोड नहीं आता था। करने वाले आप ही के दरमियान के लोग हैं, आप ही की तरह अहले बैत से सहाबा से मोहब्बत करने वाले हैं। अल्लाह की राह में दें, आप खर्च करें, ये ना सोचें कि कम होगा। हुजूर ने कसम फरमाई है, कसम उठाई है कि जो अल्लाह की राह में देता है अल्लाह से कम नहीं करता है, बढ़ा देता है इंशाअल्लाह। तो आप अता देंगे जरूर इंशाअल्लाह। आज लाए आज दे, कल दे, परसों दे। न्याज का भी एहतमाम हो रहा है, जिम्मेदारियां हैं, सारी चीजें हैं। और याद रखें ये हमारी बका का जरिया है। दुनिया और हुकूमत तो चाहती है हिंदुस्तान की कि हमारा नाम और निशान, हमारी तशखीस, हमारा शियार इस्लाम मिट जाए। कई अजानों पर पाबंदी आ रही है, कई हमारी शरअ लॉ पर आ रही है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बातें की जा रही है, और हमारे कानूनों को तब्दील किया करने की बातें की जा रही है। तलाक के मसाइल पर धीरे धीरे इस्लाम को और शियार इस्लाम को मस्जिदों से मिंबर और लाउड स्पीकर निकालने की बात की जा रही है। मैं कहता हूं आज के दौर में हमारी शान, हमारी बका का ये भी एक जरिया है शियार इस्लाम का। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है हम इसमें बढ़ चढ़ कर ताउन करें, साथ दें। अल्लाह मुझे आपको कहने सुनने ज्यादा इल्म अमल की तौफीक अता फरमाए। दौरान बयान क़ज़न से गलती खामी अल्लाह मुझे माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। या हबीबी मरहबा, या हबीबी मरहबा, जल्ल हुसैनी मरहबा, या नूरल ऐनी मरहबा। काब के बदरो दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शमशो दुआ तुम पे करोड़ों दुरूद। या हबीबी मरहबा, या हबीबी मरहबा, जल्ल हुसैनी मरहबा, या नूरल ऐनी मरहबा। क्यों कहूँ बेकस हूँ मैं, क्यों कहूँ बेबस हूँ मैं, क्यों कहूँ बेकस हूँ मैं, क्यों कहूँ बेबस हूँ मैं। तुम हो मैं तुम पर फिदा, तुम हो मैं तुम पर फिदा, तुम पे करो दुरूद। या हबीबी मरहबा, या हबीबी मरहबा, जल्ल हुसैनी मरहबा, या नूरल ऐनी मरहबा। बख्श दो माँ बाप को, बख्श दो अहबाब को, बख्श दो माँ बाप को, बख्श दो अहबाब को। कौन करे ये भला, कौन करे ये भला, तुम पे करोड़ों दुरूद। या हबीबी मरहबा, या हबीबी मरहबा। अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका नूरुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मअदिनी जिद व करम वाली सही बारिक वसल्लम। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, मुश्किल हल कर शह मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाएं रद शहीद करबला के वास्ते, करबलाएं रद शहीद करबला के वास्ते। या अल्लाह या रहमान या रहीम दिल मारा को मुस्तकीम बाकी बाकी या का नाम दो या का नस्ल। या रब्बुल आलमीन हमारी हाजिरी को कबूल फरमा, जिक्र शुदा करबला जिक्र सहाबा को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। अल्लाह हम तमाम की परेशानियों को दूर फरमा। अल्लाह हम में जितने बीमार है सबको शिफाए कामिल आजिल अता फरमा। जितने शरीक के दवाखाने अल्लाह तमाम मरीजों को शिफा अता फरमा। अल्लाह हमें भी जिस्मानी रूहानी तमाम बीमारियों से शिफा अता फरमा। मरूमा सना बेगम जो उनकी भांजी है उनके लिए दुआ के लिए कह गया, अल्लाह उनकी भी हिसाब बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह अब्दुल पटेल साहब का भी ऑपरेशन हुआ, उनके लिए भी अल्लाह शिफाए कामिल आजिल अता फरमा। या अल्लाह बारिक और सबकदोशी अता फरमा। हमारे अहलो अयाल पर करम फरमा, हमारी खातूनों पर, हमारी घर की खवातीन पर रहम फरमा। मेरे मौला हमारे बच्चों की हुस्न में, इल्म में, अमल में, उम्र में, जमाल में, अकीदे में बरकत अता फरमा। या मेरे मौला हमारे वालिदैन की बेहिसाब बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा। मेरे करीम खातून जन्नत का सदका और आज सैयदना उस्मान गनी का जो जिक्र सुना है उनकी हया का सदका हमारी कौम के बच्चों में हया अता फरमा दें। हमें हया अता फरमा, इस्लाम का हया अता फरमा। ऐ अल्लाह हमें उस्मान गनी के सदके, उस्मान गनी की दौलत का सदका अता फरमा, उस्मान गनी की सखावत का सदका हमें सखी बना
بنا. یا میرے مولا دین کے لیے اسلام کے لیے دام دینہ میں قدم سخن حصہ لینے کی توفیق عطا فرما. میرے کریم بار بار ادب کے ساتھ مدینے کی حاضری عطا فرما. موت آئے تو مدینے میں موت عطا فرما اور جنت البقیع میں 2 گز زمین عطا فرما. یا میرے مولا سنی دعوت اسلامی کو, برکاتی سوشل گروپ کو اور اہل سنت کی تمام جماعت کو دین 11ویں رات 12ویں برکت عطا فرما. میرے مولا یہ تیرے بندے بارش ہونے کی وجہ سے بھی تیرے محبوبین کا ذکر کرنے کے لیے حاضر آ رہے ہیں. اے اللہ ان کے آنے کو قبول کر لے. میرے مولا سب کو اپنی شان کے مطابق اجر عظیم عطا فرما. ان خاتون اسلام پر بھی رحم فرما میرے مولا, انہیں بھی اپنے فضل اور کرم سے خاتون جنت کا صدقہ عطا فرما. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیب الکریم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. الہی خیر گردانی باق شاہ جیلانی سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. میری گزارش ہے آپ